مگر دل کے اندر دشمنی ہے کہ جب بھی موقع ملے اس کو ظاہر کریں گے، جب بھی موقع ملے ہم بدلہ لیں گے، جب بھی موقع ملے اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ اس کو کہتے ہیں کینہ۔ یہ دل کی بیماری ہے، یہ اندر کی بیماری ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی، یہ اس کے دل کے اندر چھپی ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل کے اندر بغض اور کینہ ہوگا کسی بھائی کے متعلق، وہ بھی اس رات نہیں بخشا جائے گا۔ میرے بچوں پیارے محترم اسلام میں حضرت امام محمد بن غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احیاء القلوب میں کینے کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں۔ کینہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی کو بوجھ جانے، اس سے دشمنیوں بغض رکھے، نفرت کرے اور یہ کیفیت ہمیشہ باقی رہے۔ مثلا کوئی شخص ایسا ہے جس کا خیال آتے ہی آپ کو اپنے دل میں بوجھ سا محسوس ہوتا ہو، نفرت کی ایک لہر دل و دماغ میں دوڑنے لگتی ہو، وہ نظر آ جائے تو ملنے سے کتراتے ہیں اور زبان، ہاتھ یا کسی بھی طرح سے اس کو نقصان پہنچانے کا موقع تلاش کرتے ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے دل کے اندر اس کے بارے میں کینہ ہے، اس کے بارے میں آپ کے دل میں دشمنی ہے۔ مسلمانوں سے بلا وجہ شرعی کینہ اور بغض رکھنا یہ حرام ہے، اور حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ ہاں اگر آپ کو کسی نے تنگ کیا ہے، آپ کو کسی نے ظلم کا نشانہ بنایا ہے، آپ کا حق طلب کیا ہے، تو آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ اس کے بارے میں دل میں کینہ رکھ سکتے ہیں، اس سے دشمنی رکھ سکتے ہیں، مگر معاف کر دے تو یہ افضل ہے۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کو معاف کر دوں گا، اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے، اس نے میرا حق کھایا ہے یا حق کے حق پہ جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اسے معاف کر دیتا ہوں تو پھر یہ دوسرے کو بھی ظلم کا نشانہ بنائے گا، دوسرے کا بھی حق دبائے گا۔ تو افضل یہ ہے پھر معاف نہ کیا جائے، اس سے اپنا حق لیا جائے، کیونکہ اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو پھر یہ اوروں کو بھی تنگ کرے گا۔ تو پھر افضل یہ ہے اس سے اپنا حق لیا جائے، اور حق بھی اتنا لیا جائے جتنا حق آپ کا اس نے دبایا ہے، جتنا آپ نے اس نے ظلم کیا ہے اتنا آپ اس سے بدلہ لے سکتے ہیں۔ اور پھر بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معافی مانگ رہا ہے اور دوسروں پہ ایسا نہیں کرے گا، ظلم نہیں کرے گا، تو پھر معاف کرنا افضل ہے۔ تو میرے پیچھے پیارے محترم اسلام میں نبی پاک صاحب اللہ سیاہ اخلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کینے کے بارے میں بہت ساری حدیث مبارکہ بیان فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کے دن لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، پھر خود کو کینہ رکھنے والے دو بھائیوں کے علاوہ ہر مومن کو بخش دیا جاتا ہے، اور فرمایا کہ ان دونوں کو چھوڑ دو جب تک ان کے دلوں سے کینہ نہیں نکل جاتا، جب کینہ نکل جائے گا تو پھر ان کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ فرمایا کہ ہر ہفتے میں 2 دن پیر اور جمعرات کو اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو بخشتا ہے، مگر کینہ رکھنے والے کی بخشش نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب دانے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، اللہ عز و جل ماہ شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پر اپنی قدرت کے شایان شان تجلی فرماتا ہے، مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور رحم طلب کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے، جبکہ کینہ رکھنے والوں کو اسی حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے، نہ ان پر نظر رحمت ہوتی ہے اور نہ اس کی بخشش ہوتی ہے، اور اسی طرح ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
خلیفہ ہارون رشید کو ایک مرتبہ نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے حسین و جمیل چہرے والے، یاد رکھ کل بروز قیامت اللہ تجھ سے مخلوق کے بارے میں سوال کرے گا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا یہ خوبصورت چہرہ جہنم کی آگ سے بچ جائے تو کبھی بھی صبح یا شام اس حال میں نہ کرنا کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے متعلق کینہ یا عداوت ہو۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس حال میں صبح کی کہ وہ کینہ پرور ہے، یعنی اس کے دل کے اندر کسی کا کینہ ہے، تو وہ جنت کی خوشبو تک نہ سونگے گا۔ جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات، جنت کی خوشبو تک نہ سونگ سکے گا۔ یہ سن کر خلیفہ ہارون رشید رونے لگے۔ ایمان ایک انمول دولت ہے اور ایک مسلمان کے لیے ایمان کی سلامتی سے اہم کوئی شے نہیں ہے، لیکن اگر وہ بغض و حسد میں مبتلا ہو جائے تو ایمان چھین جانے کا اندیشہ ہے۔ چنانچہ اللہ کے محبوب دانے غیوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا، تم نے پچھلی امتوں کی بیماری حسد اور بغض سرایت کر گئی، یہ موڑ دینے والی ہے، اور میں نہیں کہتا یہ بال موڑتی ہے، بلکہ یہ تو دین کو ہی موڑ دیتی ہے۔ حضور نے فرمایا حسد اور بغض یہ اتنی بڑی بیماری ہے جو پہلی امتوں میں بھی تھی اور یہ موڑ دینے والی ہے۔ میں نہیں کہتا یہ بال موڑتی ہے، بلکہ یہ تو ایمان کو ہی موڑ دیتی ہے، یہ دین کو ہی موڑ دیتی ہے، دین و ایمان کو سرے سے ہی ختم کر دیتی ہے۔ تو اس لیے میرے بیچ اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 3 اشخاص ایسے ہیں کہ جن کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 حرام کھانے والا، نمبر 2 کثرت سے غیبت کرنے والا، نمبر 3 وہ شخص جس کے دل میں اپنے بھائیوں کے خلاف کینہ ہو یا حسد ہو، اس کی بھی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ اب اس بات سے اندازہ کر لیجئے کہ ہم کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، بڑی دعائیں کرتے ہیں، قبول ہی نہیں ہوتی۔ پتہ نہیں کون سا ہم نے گناہ کر لیا ہے جو ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی نواز رہا ہے، اس کو بھی دے رہا ہے، اس کو بھی دے رہا ہے، مگر میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ آئیے ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں، کہیں ہمارے رزق میں حرام کی آمیزش تو نہیں ہے؟ کسی نہ کسی زاویے سے حرام کے اندر مبتلا تو نہیں ہے؟ فرمایا جس کے پیٹ کے اندر ایک نوالا حرام کا چلا جاتا ہے، 40 دن تک اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک اس کی نماز، اس کی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی۔ تو جو ریگولر ایک نوالا نہیں، ریگولر صبح شام خود بھی کھا رہا ہے، بچوں کو بھی کھلا رہا ہے۔ اب تو آج کل تو رشوت کے بھی معاملات بڑے عام ہیں، ہر شعبے پہ رشوت، ہر شعبے پہ رشوت۔ لاک ڈاؤن جیسے لگتا ہے تو آپ اشارہ کر میری بات کو سمجھتے ہیں، رشوت کے معاملات عام ہو جاتے ہیں، اور مارکیٹیں چونکہ 6 بجے بند کرنے کا اعلان ہے، دکانیں 6 بجے بند کرنے کا اعلان ہے، ہفتے کو 8 کا ٹائم ہو گیا، 8 کا ٹائم ہو گیا، اور ہفتے کو چھٹی کا اعلان ہے، تو کچھ لوگ ہفتے کو بھی دکانیں کھولیں گے، کچھ 8 سے بھی لیٹ دکانیں کھولیں گے۔ اب وہ کیسے کھولیں گے آپ سب جانتے ہیں، جنہوں نے دکانیں کھلانی ہیں وہ رشوت بھی لیں گے، اور یہ رشوت دیں گے، یہ کہیں گے جناب ہم مجبور ہیں، وہ کہیں گے ہم بھی مجبور ہیں۔ اب یہ لینا دینا جو ہے یہ حرام کے زمرے میں، خود بھی کھا رہے ہیں، بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں، پھر کہتے ہیں ہماری دعائی قبول نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا غیبت کرنے والا، پچھلے جمعے بھی غیبت میں تھوڑا سا میں نے ٹچ کیا تھا، غیبت کرنے والا اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر فرمایا کہ جو اپنے دل کے اندر کینہ رکھتا ہے یا حسد رکھتا ہے، حسد کیا ہے؟ کسی کے بارے میں کوئی امیر ترین شخص ہے، کسی کے
اچھی پوسٹ لگ گئی، کسی کی تعلیم اچھی ہے، کسی کی آواز اچھی ہے، یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر جلنا، تڑپنا کہ یہ ختم ہو جائے، اس کے بعد سے یہ ختم ہو جائے، مجھے مل جائے، تو یہ حسد ہے۔ تڑپتے رہنا، جلتے رہنا، کسی کی دولت سے جلنا، کسی کے علم سے جلنا، کسی کی آواز سے جلنا، کسی کے ہنر سے جلنا، کسی کے عہدے سے جلنا، یہ حسد ہے۔ اور یہ فی زمانہ تقریباً جو ہے وہ 90% لوگوں میں پایا جا رہا ہے۔ رشتہ داروں میں کوئی نہ کوئی آگے بڑھ گیا، اس سے جلنا شروع ہو گیا، یہ آگے میں بڑھ گیا، اس نے گاڑی لے لی، اس نے تو پھر بہتان دی اور جیتنے چغلیاں بھی شروع ہو جاتی ہے، یہ رشوت کی گاڑی لی ہوگی اس نے، یہ فلاں جگہ سے اس نے وہ ڈاکہ مارا ہوگا، وہاں سے پیسے لیے ہوں گے، اس طرح کی گفتگو بھی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ ساری حسد ہے جو ہم باہر نکالتے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا کہ نہ کسی کے بارے میں دل میں دشمنی رکھنا، کینہ رکھنا، اس کی بھی دعا قبول نہیں ہوتی۔ تو لہذا اللہ رب العالمین کی بارے میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باطنی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ ظاہری بیماریاں تو چوٹ لگ گئی، جناب کہیں نہ کہیں فالج ہو گیا، کام ٹوٹ گئی، یہ ظاہری بیماریاں یہ تو نظر آتی ہیں، مگر یہ باطنی بیماریاں نظر نہیں آتی۔ یہ بندے کو پتا ہوتا ہے یا رب کو پتا ہوتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے، باطنی بیماریاں کیا ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں ان بیماریوں سے بھی نجات عطا فرمائے۔ تو اس رات بھی بغض رکھنے والا اور کینہ رکھنے والا نہیں بخشا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں کو بغض اور کینہ سے پاک فرما دے۔ اس رات کے آنے سے پہلے